أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ السلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم حضرت خضر علیہ السلام کی صحبت میں رہو، ان کی صحبت اپناؤ۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ، مجھے خضر علیہ السلام کہاں ملیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دریا کے کنارے سے جاؤ، مچھلی کو جو ہے تلو اور دریا کے کنارے سے جاؤ، جہاں پر مچھلی زندہ ہو جائے وہاں پر تمہیں خضر علیہ السلام ملیں گے۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے ساتھ اپنے ساتھی کو لیا، حضرت یوشع علیہ السلام کو بھی کٹھے لیا۔ یہ دریا سے کنارہ لے کر چلتے رہے۔ اب دیکھیں جناب موسیٰ کلیم اللہ نبی ہے جن پہ توریت رب نے نازل کیا، اور خضر علیہ السلام وہ ولی ہے۔ اب یہ خدائی راز دیکھیں کہ رب پھر ان کو اس کے پاس بھیج رہا ہے کہ ان کی صحبت میں رہیں۔ تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ جب سفر کرنا شروع کیا تو چلتے رہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوشع علیہ السلام کو کہ ہم نے جو ساتھ میں مچھلی تلی تھی وہ کھولو۔ تو اس نے کہا پیچھے ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ مچھلی زندہ ہو گئی، دریا میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پھر واپس آئے، اسی جگہ پر آ کر بیٹھے تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی، اور خضر علیہ السلام کو کہا کہ میں تمہاری صحبت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میری صحبت میں، ہماری جو دوستی ہے وہ نہیں چل سکے گی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ رہوں گا، مجھے رب کا حکم ہے۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر میرے ساتھ چلو، میرے کسی کام پر جو اعتراض نہ کرنا۔ یہ ہستیاں چلی، آگے چلی، دریا میں جو کشتی تھی اس میں بیٹھے۔ جیسے کشتی آگے چلی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ یہ تو تم نے پرایا زیان کیا، کیوں جو ہے کشتی میں تم نے سوراخ کیا؟ تو خضر نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ ہماری دوستی نہیں چل سکے گی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا چلیں، میں ابھی جو ہے اعتراض آپ کے کام پر نہیں کروں گا، چلے۔ آگے آئے تو حضرت خضر علیہ السلام نے، چھوٹے بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو قتل کر دیا۔ تو جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کہا یہ تو بہت بڑا تم نے غلط کام کیا ہے، کیوں چھوٹے بچے کو قتل کیا؟ اس کو گناہ کیا تھا؟ پھر خضر علیہ السلام کا ان کی وہاں پر بات چیت ہوئی تو پھر خضر نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا تھا
کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکیں گے۔ پھر آگے چلے، ایک دیوار تھی جو پرانی دیوار تھی، گر رہی تھی، تو اس کو جو ہے خضر علیہ السلام نے کہا آؤ اس کو دیوار کو جو ہے پشتی دیں، اس کو مضبوط کریں۔ اس کو اتنا مضبوط کیا، پہلے کشتی کو سوراخ کیا، پھر بچے کو قتل کیا، پھر گرتی دیوار کو اس کو مضبوط کیا۔ اب جناب موسیٰ کلیم اللہ کے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آ تجھے میں بتاؤں، پہلے جب ہم آئے تو جو کشتی تھی اس کو میں نے سوراخ کیا، اس لیے کیا کہ آج وہاں پر جو اس علاقے کا بڑا مالدار تھا یا بادشاہ تھا، اس نے حکم دیا کہ سب کی کشتیاں گرفت میں لو اور مجھے میرے کام میں لگا دو، تو میں نے اس کو سوراخ کر دیا۔ میں نے کہا اس کی کشتی جب وہ لینے آئیں گے تو کہیں گے یہ ٹوٹی ہوئی ہے، اس کو چھوڑ دیں گے، جب چھوڑیں گے تو یہ غریب اپنے بچوں کی روزی کرتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے آئے تو اس بچے کو قتل کیا۔ اس بچے کے ماں باپ مومن تھے، نیک تھے، عبادت گزار تھے، اور یہ جو جب بڑا ہوتا یہ بہت جو ان پہ ظلم کرتا، یہ کفر میں چلا جاتا، یہ ظالم تھا، اس لیے میں نے ان کو قتل کیا تاکہ ان کی آخرت برباد نہ ہو۔ اور جو دیوار گر رہی تھی اس کو مضبوط کیا۔ ایک چھوٹے یتیم 2 بھائی تھے، ان کے والد نے اس دیوار میں ان کے لیے کچھ جو ہے امانت رکھی تھی، جواہرات رکھے تھے۔ ابھی اگر یہ گر جاتی تو ان بچوں سے دوسرے وہ لے کر وہ ہڑپ کر جاتے۔ اب اس کو ہم نے مضبوط کیا ہے، اتنا وقت چلے گی کہ وہ بچے جوان ہو جائیں گے، پھر جب اس کو وہ گرا کے وہ بنائیں گے، اپنی امانت ان کو ملے گی اور وہ زندگی سکون سے گزاریں گے۔ کتنی بڑی حکمت ہے میرے رب کے حکم میں۔ اور ادھر یہ سبق بھی ملا، اللہ کے بزرگوں نے سب نے یہ قصہ لکھا ہے، تحریر کیا ہے کہ اگر آپ کو اللہ والوں کی کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو آپ خاموش رہیں، آپ خاموش رہیں۔ ان کے اگر کوئی آپ پہ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، آپ کے سمجھ میں نہیں آتا تو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ کسی کے کام میں جو ہے اگر آپ دخل اندازی دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ کام اس کی نیت میں یہ ہو کہ وہ نیت میرا رب جانتا ہے، اس کی نیت میں بھلائی ہو، کہ وہ بھلائی کرنا چاہتا ہو، اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہو، تو اللہ پاک ہر مسلمان کو، ہر راہ سلوک پہ چلنے والے کو ان واقعات پر غور و فکر اور عمل کی سعادت دے، توفیق دے کہ میرے رب نے فرمایا موسیٰ کو خضر کی صحبت میں رہو، پھر انہوں نے جو کام کیے ان پہ اعتراض کر رہے تھے، پھر اس میں کیا حکمت تھی کہ سبحان اللہ، اللہ پاک ہمیں ساری زندگی، اس موسیٰ کو بھی رب نے فرمایا تھا کہ موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ اور زیادہ محبت کروں، تیری آنکھوں کی یہ جو پنبل نظر ہے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں، تو میرے محبوب نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ خضر علیہ السلام نے آب حیات کا پانی پیا، یہ وہ چشمہ تھا جس پر فرشتوں نے درود پاک پڑھا تھا، اس پہ پھونکا تھا، وہ پانی پیا، اس سے موت ہی معاف ہو گئی۔ جس کو بھی رنگے ہے میرے آقا کے صدقے ہے۔ اللہ پاک ہمیں مرتے دم تک کریم آقا پر درود پاک پڑھنا نصیب فرمائے، اور اللہ پاک سارے پاکستان میں، سعودی میں، ایران میں، عراق، شام میں جہاں بھی مومن رہتے ہیں سب کو یہ سعادت دے کہ وہ اپنے گھروں میں لاکھ درود شریف پڑھوائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔